الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تقدیر کے موضوع کے حوالے سے مجھے 4 احادیث بیان کرنی تھی۔ 2 احادیث پچھلی وائس کے اندر بیان ہوئی اور 2 انشاءاللہ اس وائس کے اندر بیان کرتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور یاد رکھنے کی، عمل کرنے کی، اس کو آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بڑی عظیم حدیث ہے تقدیر کے موضوع کے حوالے سے، جو ہمیں تقدیر اور توکل سکھاتی ہے۔ تقدیر اور توکل، کہ اللہ کی تقدیر کے اوپر ایمان لانا اور توکل کرنا، اللہ پہ بھروسہ کرنا۔ یہ دونوں حدیث ہمیں یہی سکھاتی ہیں، جو انشاءاللہ ابھی بیان ہوں گی 2 احادیث۔ یہ دونوں حدیثیں ہمیں تقدیر اور توکل کے حساب سے، اس تقدیر اور توکل کے موضوع کے حساب سے ہمیں عظیم نصیحت کرتی ہیں اور ہمیں تقدیر اور توکل سکھاتی ہیں۔ جامع ترمذی کی روایت ہے، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بہت عظیم صحابی ہیں، وہ ارشاد فرماتے ہیں، کنت خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوما فقال یا غلام۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہ میں پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری کے اوپر سوار تھا، تو آپ نے مجھ سے ارشاد فرمایا، اے بچے، اے میرے بیٹے۔ اچھا، اس حدیث یوں ہے کہ یہ ایک واقعہ ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ چھوٹے بچے تھے، یا غلام، جو آپ نے ان کو مخاطب فرمایا یا غلام کے یا غلام عربی لب و لہجے میں، ان کی ثقافت میں، ان کے معاشرے کے اندر اس بچے کے لیے کہا جاتا ہے جو 8-9 سال کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی بالکل بچپنا بھی نہیں ہے اور جوان بھی نہیں ہوا، لیکن لڑکپن کی عمر ہے، کچھ سیکھ سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے۔ 8-9 سال کی عمر، اس بچے کو غلام کہتے ہیں کہ اے بچے، اے بیٹے۔ تو واقعہ یوں ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما جب آپ بچے تھے، چھوٹے تھے، تو کچھ اور بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، جیسے بچے باہر کھیلتے ہیں اسی طرح آپ بھی کھیل رہے تھے۔ تو سرتاج رسول سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے، تو آپ نے جب دیکھا کہ آپ کے چچا کے بیٹے حضرت عباس کے یہ بیٹے تھے، عبداللہ بن عباس، تو آپ نے دیکھا آپ کے چچا کے بیٹے عبداللہ جو ہیں، آپ کے چچا زاد بھائی، وہ بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، تو آپ نے ان کو اپنے پیچھے سواری کے اوپر سوار کر لیا، اور جہاں آپ جا رہے تھے تو وہ آپ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما ان کو بھی لے کے جانے لگے۔ تو اس موقع کے اوپر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو کچھ نصیحتیں فرمائی، تو وہ نصیحتیں بہت اہم ہیں، ان کی بڑی اہمیت ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی ان نصیحتوں کو یاد کریں اور خود بھی عمل کریں اور اپنے بچوں کی تربیت کریں ان نصیحت کی روشنی میں۔ آپ نے سید حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کو جو نصیحتیں فرمائی تھی، اس وقت آپ تھے 8-9 سال کے، تو ہمیں چاہیے کہ جب ہمارے بچے 7، 8، 9، 10 سال کے ہوں، بچے بھی بچیاں بھی، تو ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کرنی چاہیے اور ان کو یہ حدیث یاد کرانی چاہیے۔ اپنے بچوں کو یہ حدیث ہمیں یاد کرانی چاہیے اور اس کی شرح بھی بتانی چاہیے کہ اس حدیث کا مفہوم یہ ہے، صرف عربی الفاظ نہیں بلکہ ہمیں اس کا ترجمہ، اس کا معنی، مفہوم بھی ہمیں بچوں کو سمجھانا چاہیے اور یاد کرانا چاہیے، تاکہ بچے اس کے اوپر عمل کریں۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے ہم خود جو ہے اس حدیث کو سیکھیں، تو بہت عظیم حدیث ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اے بیٹے، انی اعلمک کلمات، دیکھو میں تمہیں چند جو ہے نا کلمات یا چند باتیں سکھاتا ہوں، یہ باتیں تمہیں فائدہ دیں گی انشاءاللہ، تم ان باتوں کو یاد کر لو، ان نصیحتوں کو مضبوطی کے ساتھ اپنے ذہن نشین کر لو، گرہ سے باندھ لو، ان سے غافل نہیں ہو جانا، ٹھیک ہے، یعنی آپ نے ان کو متنبع کیا، ان کو توجہ دلائی کہ تمہیں چند باتیں بتانے جا رہا ہوں، چند نصیحتیں ہیں، یہ تمہیں فائدہ دیں گی، تو انہیں دھیان سے سننا اور یاد رکھنا۔ تو آپ نے انہیں پہلی نصیحت فرمائی کہ احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ یحفظک۔ اب لفظی ترجمہ کیا بنتا ہے کہ تم اللہ کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا، ٹھیک ہے، پہلے لفظی ترجمہ بتا دیتا ہوں، پھر اس کا معنی مفہوم کے پر آتا ہوں۔ احفظ اللہ یحفظک، تم اللہ کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ پھر دوسری نصیحت فرمائی، احفظ اللہ تجدہ تجاہک، تم اللہ کی حفاظت کرو تو تم اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے، ٹھیک ہے، یہ 2 نصیحتیں ہو گئی، پہلے اس کے اوپر بات کرتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں انشاءاللہ۔ تو 2 نصیحتیں کیا تھیں؟ پہلی 2 نصیحتیں کہ تم اللہ کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا، اور تم اللہ کی حفاظت کرو تو تم اللہ کو اپنے سامنے موجود پاؤ گے۔ اب یہاں ایک بات کہ ہم اللہ کی حفاظت کیسے کر سکتے ہیں؟ اللہ تو یہاں ہے ہی نہیں، اللہ تو اپنے عرش پہ مستوی ہے،
اللہ کہاں ہے؟ اپنے عرش پہ مستوی. تو کیا اللہ کو ہماری نعوذ باللہ حفاظت کی ضرورت ہے؟ کوئی اللہ کو ڈر ہے؟ کوئی اندیشہ ہے؟ نہیں. اللہ تو سب سے بے نیاز ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے. وہ سب سے بے پرواہ ہے، سب کو اس کی ضرورت ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں. سب مل کے، پوری کائنات سب مل کے اس کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے، اور وہ اکیلا سب کچھ کر سکتا ہے. تو وہ سب سے بے پرواہ ہے، سب سے غنی ہے، سب سے بے نیاز ہے. نہ اسے کوئی ڈر ہے، نہ کوئی خوف ہے. کوئی اسے نقصان پہنچا نہیں سکتا، کوئی اسے نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے، نہ کوئی فائدہ نہ کوئی نفع. کوئی اسے کچھ دے ہی نہیں سکتا، کوئی اسے کچھ چھین نہیں سکتا. تو اسے نہ کسی قسم کا کوئی خوف ہے، نہ ڈر ہے، نہ اندیشہ ہے. تو اسے کس کی حفاظت کی ضرورت؟ تو اللہ کو کسی حفاظت کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہم اللہ کی حفاظت کر سکتے ہیں، نعوذ باللہ. پھر اس کا مفہوم کیا ہے، معنی کیا ہے؟ تو ہمیں کتاب و سنت کو سمجھنا ہوتا ہے کتاب و سنت سے ہی. یعنی قرآن پاک کے بعض مقامات کی تفسیر خود قرآن پاک کرتا ہے دوسرے مقام سے، اور سنت کرتی ہے. اور کبھی سنت کی تفسیر قرآن پاک سے ملتی ہے، کبھی سنت سے ہی ملتی ہے. تو ہم اللہ کی حفاظت کریں، یہ ہمیں مفہوم کیسے سمجھ میں آئے گا؟ یہ کیسے سمجھ آئے گا؟ یہ ہمیں کتاب و سنت سے ہی سمجھ میں آئے گا. اس کا مفہوم کیا ہے؟ کہ مفہوم یہ ہے کہ تم اللہ کے دین کی حفاظت کرو. اللہ کی حفاظت کرو سے مراد کیا ہے؟ اللہ کے دین کی حفاظت کرو، اللہ کے حقوق کی حفاظت کرو. حقوق اللہ، تم حقوق اللہ کی حفاظت کرو، اللہ کی دین کی حفاظت کرو، اللہ کی شریعت کی حفاظت کرو، حلال حرام کی حفاظت کرو. یہ معنی مراد ہے. اب حقوق اللہ کیا ہے؟ ایک اور حدیث ہے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی روایت، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے، جس میں آپ نے فرمایا تھا اے معاذ اتدری ما حق اللہ علی العباد وما حق العباد علی اللہ. کیا تم جانتے ہو کہ اللہ کا حق بندوں کے اوپر کیا ہے اور بندوں کا حق اللہ کے اوپر کیا ہے؟ تو سیدنا معاذ فرماتے ہیں کہ اللہ و رسولہ عالم، کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتایا ہوگا دین کی باتیں، شریعت کی باتیں، تو آپ بتائیں ہمیں اللہ کے حکم سے. تو آپ نے کیا فرمایا کہ حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، کہ اللہ کا حق یہ ہے کہ بندے اللہ کی عبادت کریں اور اس میں کسی بھی طرح کا شرک نہ کریں، اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہ بنائیں. یہ اللہ کا حق ہے، توحید. اللہ کا حق کیا ہے؟ کہ بندے اللہ کی عبادت کریں اور شرک نہ کریں. اور پھر بندوں کا حق یہ اللہ کے ذمے کہ جب بندے اللہ کی عبادت کریں اور شرک نہ کریں. وحق العباد علی اللہ کیا ہے؟ کہ جب بندے اللہ کی عبادت کریں اور شرک نہ کریں تو اللہ تعالیٰ انہیں عذاب نہ دے، انہیں جہنم سے بچائے، اپنے عذاب سے بچائے. تو یہ بندوں کا حق ہے اللہ تعالیٰ کے اوپر. اللہ کا حق کیا ہے؟ کہ بندے اللہ کی عبادت کریں اور شرک نہ کریں. اور جو بندے اللہ کی عبادت کریں گے، شرک نہیں کریں گے، تو اللہ تعالیٰ انہیں اپنے عذاب سے بچائے گا، اپنی رحمت سے نوازے گا اور جنت کے اندر جگہ عطا فرمائے گا، جہنم سے بچائے گا. تو یہ اللہ کا حق ہے. تو احفظ اللہ سے مراد یہ کہ اللہ کے حق کو ادا کرو، یعنی اللہ کی عبادت کرو، شرک نہ کرو، اور اللہ کے دین کی حفاظت کرو، دین کے احکامات کے مطابق عمل کرو. نماز، روزہ، حج، عمرہ، جتنے بھی احکامات ہیں ان سب کی حفاظت کرو. فرائض کی حفاظت کرو. اللہ کی حفاظت کرو سے مراد کیا ہے؟ کہ فرائض کی حفاظت کرو. جو فرض تمہارے اوپر عائد ہوتے ہیں ان فرائض کی پابندی کرو. فرض زکوٰۃ ہے، فرض زکوٰۃ ادا کرو. رمضان آ گئے، روزے رکھو، روزانہ نمازیں ادا کرو، یہ فرض ہے. دیگر فرائض بھی موجود ہیں، حقوق العباد کے حوالے سے دیگر جو ہے نا وہ فرائض موجود ہیں. تو جتنے بھی تمہارے اوپر واجبات ہیں، فرائض ہیں، ان سب کی حفاظت کرو. یہ مفہوم مراد ہے احفظ اللہ. تم اللہ کے دین کی حفاظت کرو، حلال حرام کی حفاظت کرو، حلال کو اختیار کرو، حرام سے بچو. تو جب تم اللہ کی توحید کو اختیار کرو گے اور عبادت کرو گے اللہ کی، حلال حرام کی جو ہے نا وہ خیال رکھو گے، گناہوں سے بچو گے، نیکیاں کرو گے، ٹھیک ہے، نمازیں ادا کرو گے، زکوٰۃ دو گے، روزے رکھو گے، حج عمرہ کرو گے، صلہ رحمی اور دیگر جو جتنے بھی احکامات ہیں، جتنے بھی جو ہے نا وہ تمہارے اوپر ذمہ داری عائد ہوتی ہیں، ان سب کے اوپر عمل کرو گے تو کیا ہوگا؟ یحفظ کا، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. تمہیں ہر طرح سے جو بھی پریشانیاں لاحق ہوں گی، جو بھی تمہیں ڈر ہے، خوف ہے، اندیشے ہیں، ان سب سے اللہ تمہیں کافی ہو جائے گا، تمہیں بچائے گا، تمہاری حفاظت کرے گا. دنیا میں بھی تمہاری حفاظت کرے گا، تمہیں گناہوں سے بچائے گا، گمراہی سے بچائے گا، فتنوں سے، پریشانیوں سے، مصیبتوں سے بچائے گا. تم اللہ کی حفاظت تمہارے ساتھ ہوگی. قبر میں بھی اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا. فرشتے آئیں گے پوچھنے کے لیے
من ربو کا، من نبیو کا، ماں دینو کا، بہت خطرناک مرحلہ ہے. اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا. حشر کا میدان ہوگا، بہت ہی خوفناک مراحل ہیں آخرت کے، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. پلسرات، میزان، ان تمام مراحل کے اوپر اللہ کی حفاظت تمہارے ساتھ ہوگی. تو احفظ اللہ، تم اللہ کے دین کی حفاظت کرو، یحفظ کا، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. احفظ اللہ تجدہ تجاہک، تم اللہ کے دین کی شریعت کی حفاظت کرو، تم اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے. اب اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے سے مفہوم کیا ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ سامنے آ جائے گا؟ نہیں، بلکہ مراد یہ ہے کہ اللہ کی مدد کو اپنے سامنے پاؤ گے. اللہ کی مدد تم خود دیکھو گے، تمہارے ساتھ ہوگی. اللہ کی رحمتیں تمہارے سامنے ہوں گی، برکتیں اتریں گی، آسانیاں ہوں گی معاملات کے اندر، ہر کام آسان ہو جائے گا اللہ کی رحمت سے. تو تم اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے، یعنی اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہے، اللہ کی نصرت تمہارے ساتھ ہے. اللہ تمہارا حمایتی ہے، تمہاری مدد کرنے والا، تمہارے لیے آسانیاں کرنے والا. تو جس بندے کو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برکتیں مل جائیں، اللہ کی رحمت اس کے ساتھ ہو، اس کے سارے کام سنول جاتے ہیں. آج ہم لوگ پریشان کیوں ہیں؟ کہ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ نہیں ہے. ہمیں چاہیے کہ اللہ کی مدد کو اپنے ساتھ لیں. اللہ کی مدد کب ساتھ ہوتی ہے؟ ان اللہ مع الصابرین، اللہ کی مدد تو صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. نیکیوں کے اوپر صبر کرنے والے، گناہوں سے بچنے والے، مصیبتوں پہ صبر کرنے والے. تو اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہوگی جب تم اللہ کے دین کی حفاظت کرو گے. تو یہ دو نصیحتیں ہو گئیں. پھر ارشاد فرمایا اذا سألت فاسأل اللہ، یہ تیسری نصیحت ہے کہ تمہیں جب بھی سوال کرنا ہو، جب بھی مانگنا ہو، جب بھی دعا کرنی ہو، اللہ ہی سے سوال کرو، اللہ ہی سے مانگو، اللہ ہی سے دعا کرو. اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہ مانگو، کسی اور سے سوال نہ کرو، کسی اور کی طرف متوجہ نہ ہو. اللہ ہی سے مانگو. اور کس طرح مانگو؟ ڈائریکٹ مانگو، براہ راست، بغیر وسیلے، بغیر واسطے کے. ہاتھوں کو اٹھاؤ، اپنے رب کو پکارو. ایک حدیث کا مفہوم ہے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے کہ جب کوئی بندہ اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے اور کہتا ہے کہ یا ربی یا ربی یا ربی یا ربی، 4 مرتبہ کہتا ہے اے میرے رب، اے میرے رب، اے میرے رب، اے میرے رب. اللہ تعالیٰ کی رحمت کو جوش آتا ہے. اللہ آسمانوں کے اوپر سے جواب دیتا ہے کہ لبیک یا عبدی سل تؤتہ، اے میرے بندے میں سن رہا ہوں، میں حاضر ہوں، بتاؤ کیا مسئلہ ہے، کیا تمہاری ضرورت ہے، کیا تم کیوں پریشان ہو، دعا کرو، تمہاری دعا کو قبول کرتا ہوں. اور ایک حدیث ہے نا کہ ان اللہ حی کریم، کہ بے شک اللہ تعالیٰ تو بہت زیادہ حیا والا ہے، کرم والا ہے، اکرام والا ہے. اللہ کو حیا آتی ہے، یہ اس کی رحمت کے منافی ہے کہ اس کا بندہ اس کے آگے ہاتھوں کو پھیلائے. بندے کے ہاتھ رب کے آگے دراز ہوں، رب کے آگے اٹھیں. اللہ کو حیا آتی ہے. ان اللہ حی کریم، کہ اللہ بہت زیادہ حیا کرنے والا اور بہت زیادہ کرم کرنے والا ہے. یہ اللہ کی حیا کے، اللہ کے کرم کے منافی ہے کہ بندہ اس کے آگے ہاتھوں کو اٹھائے، اللہ سے خالی ہاتھ نامراد لوٹا دے. ایسا ہو نہیں سکتا، یہ ناممکن ہے، اس کو ہم نہیں مان سکتے کہ بندے کے ہاتھ اٹھیں اللہ کی طرف اور وہ خالی ہاتھ لوٹے. نہیں. ہاں یہ الگ بات ہے کہ ہمیں اس وقت فوراً نظر نہ آئے کہ قبولیت کی صورتیں الگ ہوتی ہیں، کبھی فوراً ملتا ہے، کبھی تاخیر سے ملتا ہے، کبھی جلدی، کبھی دیر سویر. اور کبھی اللہ کی حکمت دیتی ہے، جو مانگا وہ نہیں ملتا، کچھ اور مل جاتا ہے اس کے بدلے میں. کبھی اس کے بدلے میں کوئی مصیبت دور ہو جاتی ہے. اور اگر اللہ کی حکمت ہوتی ہے، اللہ نے لکھا ہوا ہوتا ہے تقدیر میں کہ یہ دعا کرے گا لیکن اس کو دینا نہیں ہے دنیا میں. اللہ کی حکمت ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ بندہ مانگے، میں اس کو نہیں دوں. لیکن کیا دعا ضائع جاتی ہے؟ نہیں. ہاتھ خالی ہاتھ نہیں لوٹتے. اللہ نے فرمایا ہے یہ ان اللہ حی کریم، اللہ تو حیا والا ہے، کرم والا ہے. جو ہاتھ خالی نہیں لوٹاتا نا، وہ رب کیا کرتا ہے، اللہ کا اگر امر ہے کہ اس کو دنیا میں نہیں دینا، تو اللہ اس دعا کو عبادت بنا کے، اجر و ثواب بنا کے، نیکیوں کی صورت میں محفوظ کر دیتا ہے نامہ اعمال میں. اور کل قیامت والے دن اس کا بدلہ ملے گا، اس کا اجر ملے گا قیامت والے دن. بہرحال تو ہاتھ خالی نہیں لوٹتے جو اللہ کے آگے اٹھتے ہیں. تو ہمیں کیا چاہیے کہ براہ راست پکاریں اللہ سے، بغیر وسیلے، بغیر واسطوں کے، ڈائریکٹ. اسماء الحسنہ کا واسطہ دیں، وہ ثابت ہے اور مسنون ہے، حکم ہے. ٹھیک ہے، اللہ کے اچھے اچھے پیارے پیارے نام ہیں، ناموں سے اللہ کو پکارو. تو اللہ کو پکارو، اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے پیارے پیارے پاکیزہ ناموں سے، اسم اعظم سے پکارو. ٹھیک ہے. بہرحال یہ جو شخصی وسیلے ہیں کہ فلاں کے طفیل، فلاں کے وسیلے سے، یہ جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو جب بھی مانگنا ہو، اذا سألت فاسأل اللہ، تمہیں جب بھی مانگنا ہے، جب بھی دعا کرنی ہے، جب بھی سوال کرنا ہے، اللہ ہی سے مانگو، اللہ ہی سے سوال کرو، اللہ ہی سے دعائیں کرو. یہ 3 نصیحتیں ہو گئیں. چوتھی فرمایا وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اے میرے بیٹے یاد رکھنا، تمہیں جب بھی مدد مانگنی ہو نا، تمہاری زبان پہ ہمیشہ یا اللہ مدد آئے،
اے اللہ مدد فرما، اے اللہ مدد فرما، یا اللہ یا رحمان یا رحیم مدد فرما۔ ہمیشہ تمہاری زبان پہ یا اللہ مدد ہونا چاہیے۔ تمہیں جب بھی مدد مانگنی ہے اللہ سے مدد مانگو۔ کبھی بھی ایسا نہ ہو کہ بعض بیچارے بدنصیب، ہم بدنصیب بھی کہیں گے، اللہ انہیں ہدایت دے، ہمیں بھی ہدایت دے، کہ اٹھتے بیٹھتے زبان پہ کیا ہوتا ہے؟ یا علی مدد، یا ولی مدد، یا فلاں مدد، یا فلان مدد۔ یہ سب شرک ہے، گناہ ہے، ٹھیک ہے؟ نہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ مدد کر سکتے ہیں، نہ کوئی اور اللہ کے ولی، نہ کوئی نبی، کوئی نہیں کر سکتا۔ تو جب بھی تمہیں مدد کے لیے پکارنا ہو، خالص ہو کہ اللہ ہی کو پکارو، یا اللہ مدد فرما۔ تو وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، تمہیں جب بھی مدد مانگنی ہے اللہ ہی سے مدد مانگو۔ یہ 4 نصیحتیں ہو گئیں۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا اے میرے بیٹے یاد رکھنا، وَعْلَمْ، اور تم جان لو، اچھے طریقے سے اس مسئلے کو سیکھ لو، علم حاصل کر لو، پہچان لو، وَعْلَمْ، جان لو اچھی طرح، ان الامت لو اجتمعت علی ان ينفعوک بشیء لم ينفعوک الا بشیء قد کتب اللہ لک۔ اے میرے بیٹے یہ مسئلہ سیکھ لو تقدیر کا، کہ اگر پوری امت جمع ہو جائے، یعنی دنیا کے سارے لوگ جمع ہو جائیں، کس کے لیے؟ تمہیں کوئی فائدہ پہنچانے کے لیے، ارشاد فرمایا کہ نہیں پہنچا سکتے۔ پوری کائنات مل کے تمہیں کوئی فائدہ دینا چاہے، کوئی اچھائی، کوئی بلائی، تمہیں کوئی دنیا کی نعمت دینا چاہے، نہیں دے سکتی، سوائے اس کے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ رکھا ہے۔ تمہاری تقدیر میں اگر اللہ نے لکھا ہوا ہے تو تمہیں فائدہ مل سکتا ہے۔ اگر اللہ نے نہیں لکھا، سب جمع ہو جائیں، سب جمع ہو جائیں، دنیا کے سارے اولیاء کرام آ جائیں۔ ایک مثال دے رہا ہوں، نعوذ باللہ ایسا ہو نہیں سکتا، جو مر جاتا ہے اللہ کے پاس سے برزخی زندگی ہے، لیکن جو لوگ کہتے ہیں نا کہ درگاہوں پہ جاؤ، مزاروں پہ جاؤ، اولادیں ملتی ہیں، اگر ساری دنیا کے ولی اللہ آ جائیں تمہیں بیٹا دینے کے لیے، بیٹا کیا تمہیں جو ہے نا وہ سب مل کے بھی جو ہے نا ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتے۔ بیٹا تو دور کی بات ہے، تمہیں مکھی بھی نہیں دے سکتے۔ وہ پوری کائنات آ جائے تمہیں کوئی فائدہ دینے کے لیے، کوئی فائدہ نہیں دے سکتی۔ بیمار ہو جاتے ہیں، شفا کے لیے جو ہے در در بھٹکتے ہو، درگاہوں پہ جاتے ہو، مزاروں پہ جاتے ہو، سارے کے سارے ولی اللہ مل کے تمہیں شفا نہیں دے سکتے۔ پوری کائنات مل کے تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتی۔ کرنے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ہے، اور اللہ نے تقدیر لکھی ہوئی ہے۔ اگر سب مل جائے تمہیں فائدہ دینے کے لیے، کوئی تمہیں فائدہ نہیں پہنچا سکتے، مگر سوائے صرف وہی چیز تمہیں فائدہ ملے گا جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ رکھا ہے، یعنی تقدیر کے اندر محفوظ ہے، لوح محفوظ میں۔ تو یہ 5ویں نصیحت ہو گئی۔ آگے ارشاد فرمایا 6، وَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكَ۔ یہ 6ٹھی نصیحت ہے کہ اے میرے بیٹے یاد رکھنا، اچھی طریقے سے سمجھ لو، کہ اگر سب تمہارے دشمن ہو جائیں، پوری امت، پوری کائنات، سب لوگ تمہارے دشمن ہو جائیں، سب دشمنی کے اوپر کمر بستہ ہو گئے، دشمنی پہ آمادہ ہو گئے، تمہیں نقصان پہنچائیں گے، تمہیں یہ کر دیں گے، تمہیں وہ کر دیں گے، سب مل کے سب کچھ اپنے سارے وسائل لے کے، سارے ہتھیار لے کے، سب کچھ لے کے، جو جو تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں سب کچھ لے کے آ جائیں تمہیں نقصان پہنچانے کے لیے، تمہارا بال بیکا نہیں کر سکتے، تمہارا کچھ بھی نہیں کر سکتے، سوائے اس کے جو نقصان اللہ نے تمہارے لیے لکھ رکھا ہے۔ کوئی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے، سب مل جائیں تمہیں نقصان پہنچانے کے لیے، تمہارا کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ کرنے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ہے۔ ہر قسم کا نفع، ہر قسم کا نقصان صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں، اللہ کے اختیار میں ہے، اور اللہ نے تقدیر میں لکھ رکھا ہے۔ اگر اللہ نے تقدیر میں لکھا ہوا ہے تو وہ نقصان تمہیں پہنچے گا بھی تو اللہ کے اذن سے ہوگا، اللہ کی اجازت سے، اللہ کی مشیت سے ہوگا، تمہیں اس پہ صبر کرنا ہے۔ اور اگر سب مل کے تمہیں کوئی فائدہ دینا چاہیں گے، نہیں دے سکتے۔ اگر تمہیں کوئی فائدہ پہنچے گا تو وہ اللہ کے اذن سے، اللہ کی اجازت سے، اللہ کے امر سے، اللہ کے حکم سے ہوگا، تمہیں اس کے پر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ یہ 5ویں اور 6ٹھی نصیحت تھی تقدیر کے حوالے سے۔ پچھلی جو 4 نصیحتیں تھیں وہ توحید کے حوالے سے تھی۔ اب جو 2 نصیحتیں فرمائیں کہ سب مل جائیں تمہیں فائدہ دینے کے لیے، کوئی فائدہ نہیں دے سکتے سوائے اس کے جو اللہ نے لکھ رکھا ہے، اور سب مل جائیں تمہیں نقصان پہنچانے کے لیے، کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے سوائے اس کے جو اللہ نے لکھ رکھا ہے۔ تو یہ 2 نصیحتیں نمبر 5 اور نمبر 6 ہمیں توحید بھی سمجھاتی ہیں، اور تقدیر کے مسئلہ بھی سمجھاتی ہیں، اور اللہ کے اوپر توکل کرنا بھی سکھاتی ہیں۔ پھر آپ نے آخری بات ارشاد فرمائی، یہ میرے بچے یاد رکھنا، رفعت الاقلام وجفت الصحف، کہ قلم جو ہے وہ اٹھا لیے گئے، یعنی تقدیر لکھی جا چکی ہے، اب کچھ نہیں لکھا جائے گا، لوح محفوظ میں لکھا جا چکا ہے، تقدیر لکھ دی گئی ہے۔ وجفت الصحف، اور صحیفے خشک ہو چکے ہیں، یعنی لوح محفوظ کے اندر تقدیر اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہے،
اور صحیفے خشک ہو چکے ہیں، قلم اٹھا لیے گئے ہیں، اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا، بس جو اللہ تعالیٰ نے لکھ رکھا ہے وہی ہوتا ہے۔ اب تمہارا کام کیا ہے؟ عبادت کرو، محنتیں کرو، جد و جہد کرو، نیکیاں کرو، فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں سبقت کرو، ففروا الی اللہ، بھاگو اللہ کی طرف، اللہ کی رحمتوں کی طرف لپکو، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو ہمیں حدیث ہے، ہمیں یہ تقدیر کے مسائل بھی سکھاتی ہے، اللہ کے اوپر بھروسہ کرنا، توکل کرنا۔ توکل کیا ہے؟ توکل یہی ہے کہ ایمان لانا، بھروسہ کرنا، دعا کرنا اور کوشش کرنا، اور کوشش کرنا۔ تو یہ بڑی عظیم حدیث تھی، جامع ترمذی کی روایت ہے، جس کے اندر یہ مسائل بیان ہوئے۔ اور اس کے بعد آخری حدیث ہے نمبر 4، میں نے بتایا تھا 4 احادیثیں بہت اہم ہیں تقدیر کے حوالے سے، تو 3 بیان ہو گئی، چوتھی حدیث ہے انشاءاللہ، اور یہ ہمارے اس وائس کی آخری حدیث ہے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، المؤمن القوی خیر و احب الی اللہ من المؤمن الضعیف وفی کل خیر۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو طاقت والا مومن ہے وہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے، زیادہ محبوب ہے بنسبت اس مومن کے جو کمزور ہے، اور خیر دونوں کے اندر موجود ہے، دونوں کے اندر بلائی موجود ہے، یعنی دونوں مومن ایمان والے ہیں تو ایمان ہی خیر و بلائی کا نام ہے، تو دونوں کے اندر خیر ہے، ایمان ہے، بلائی ہے۔ لیکن جو مومن طاقت والا ہے وہ زیادہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے بنسبت اس مومن کے جو ضعیف ہے۔ اب اس کی تفسیر کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ دیکھیں، اسے 3-4 باتیں مراد ہیں۔ ایک وہ مراد یہ ہے کہ المؤمن القوی، کہ طاقت والا مومن یہ وہ مومن جو ایمان میں زیادہ قوی ہے، جس کا ایمان زیادہ مضبوط ہے، تو اس مومن سے جس کا ایمان کمزور ہے، کیونکہ ہر کسی کا ایمان ایک جیسا نہیں ہوتا، یہ ہمارا عقیدہ ہے اہل السنہ کا کہ ایمان کم اور زیادہ ہوتا ہے، نیکیاں کرنے سے ایمان زیادہ ہوتا ہے، گناہ کرنے سے ایمان کم ہوتا ہے، تو ایمان کم اور زیادہ ہوتا ہے۔ تو جس مومن کا ایمان زیادہ ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے بنسبت اس مومن کے جس کا ایمان کم ہے، یعنی جس کا ایمان جتنا زیادہ ہے اللہ کو اتنا زیادہ محبوب ہے۔ تو بالکل سادہ سی بات ہے، تو ہمیں کیا چاہیے کہ ہم اپنے ایمان میں ہمیشہ اضافہ کرنے کی کوشش کرتے رہیں۔ اور ایمان میں اضافہ کیسے ہوتا ہے؟ نیکیاں کرنے سے، نیک اعمال کرنے سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ اپنے ایمان کی فکر کرے، گناہ کرنے سے ایمان کم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہمیں چاہیے کہ گناہ نہ کرے، نیکیاں کرے، تاکہ ایمان کا لیول اوپر ہی جاتا رہے، ٹھیک ہے؟ تو ایمان کم اور زیادہ ہوتا ہے ہمیشہ، ٹھیک ہے؟ تو جس کا ایمان کا لیول زیادہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے۔ اس کی ایک تفسیر یہ ہے۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ ایک ایسا مومن ہے جو جسمانی اعتبار سے طاقت والا ہے، قوی ہے، ٹھیک ہے؟ اور دوسرا مومن ہے وہ ذرا ضعیف ہے۔ اب یہ کیا ہوگا؟ جس کو اللہ تعالیٰ نے قوت دی، طاقت دی، وہ کیا کرے گا؟ جو اللہ نے تو جسمانی طاقت دی ہے، قوت دی ہے، اس کو اللہ کے راستے میں استعمال کرے گا، جہاد کرے گا، قتال کرے گا، کافروں کی گردنیں اڑائے گا، مظلوموں کی مدد کرے گا، بیواؤں کی مدد کرے گا، کمزوروں کی مدد کرے گا۔ تو جو طاقت اللہ نے دی ہے اس سے لوگوں کے کام آئے گا، اللہ کے دین کی خدمت کرے گا۔ اور جو مومن جسمانی اعتبار سے کمزور ہے، ظاہر ہے وہی کر نہیں سکتا، تو دونوں کا مقابلہ نہیں ہوگا نا، اس کو زیادہ اجر و ثواب ملے گا۔ تو وہ مومن جو زیادہ طاقت والا ہے اور وہ نیکیاں کر رہا ہے، ایمان ہے، تو اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہے، یہ اس کا مطلب ہے۔ تیسری تفسیر یہ ہے کہ وہ مومن جو زیادہ نمازیں ادا کرتا ہے، زیادہ روزے رکھتا ہے، زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، ذکر اذکار زیادہ کرتا ہے، یعنی نیکیاں زیادہ کرتا ہے، اور دوسرا مومن جو ذرا کمزور ہے، وہ کم نمازیں ادا کر رہا ہے، کم نیکیاں کر رہا ہے۔ اب دونوں کا بھی مقابلہ نہیں ہے نا، جو زیادہ نیکیاں کر رہا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے، محبوب ہے۔ اسی طرح ایک اور مفہوم یہ بھی ہے کہ جس مومن کو اللہ نے طاقت والا کیا ہے، قوی کیا ہے، پیسوں کے حساب سے، یعنی اگر ایک شخص کو اللہ تعالیٰ نے غنی کیا ہے، پیسے دیے ہیں، اور اس پیسے کو دن رات اللہ کے راستے میں لگا رہا ہے، خرچ کر رہا ہے، مسجدیں بنا رہا ہے، مدرسے بنا رہا ہے، ٹھیک ہے، فی سبیل اللہ، جہاد کے اندر پیسے لگا رہا ہے، تو ایسا مومن جو اپنے پیسوں کو استعمال کر رہا ہے اللہ کے راستے میں، اور جو دوسرا مومن ہے وہ نہیں کر پا رہا، پیسے نہیں ہیں، تو ظاہر ہے جس نے زیادہ نیکیاں کی وہ زیادہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ تو یہ ساری تفسیر مراد ہیں اس سے، کہ المؤمن القوی خیر و احب الی اللہ من المؤمن الضعیف، کہ جو مومن زیادہ قوت والا ہے، قوی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے اس مومن سے جو ضعیف ہے، یعنی جس کا ایمان زیادہ ہے، جس کی نیکیاں زیادہ ہیں، جو زیادہ لوگوں کے کام آ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو وہ زیادہ پسند ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ حدیث کا ایک جز پورا ہوا۔ آگے ارشاد فرمایا، احرص علی ما ینفعک۔ اب یہ یہاں سے ہمارا موضوع شروع ہو رہا ہے، کیونکہ اس حدیث کے اندر ایک حدیث میں کئی باتیں بیان ہوتی ہیں نا، وہ کسی حدیث میں ایک ہی بات بیان ہوتی ہے، تو اس حدیث میں بھی 3-4 باتیں بیان ہوئی۔ پہلی بات ہو گئی، اب ہے ہمارے موضوع کے حوالے سے نصیحت کہ احرص علی ما ینفعک،
آپ نے ہمیں نصیحت فرمائی کہ دیکھو احرس، حرص کرو، طلب کرو. حرص کا مطلب کیا ہے کہ حرص رکھو، کوشش کرو، طلب کرو. کس کی؟ علی ما ینفعک، جو تمہیں فائدہ دے. جو چیز تمہارے لیے فائدے کی ہے اس کی حرص کرو، اس کی طلب کرو. یعنی جو چیز تمہیں کام آ سکتی ہے، نیکیوں کی حرص کرو. سب سے اولین تو وہی ہے کہ نیک اعمال، نیکیوں کی حرص رکھو، اور نیکیاں کرو، اور نیکیاں کرو، اور محنت کرو، اور آگے بڑھو نیکیوں کے اندر. تو تم نیکیوں کے اندر حرص کرو، کیونکہ نیکیاں کام آتی ہیں نا. کام باقیات الصالحات ہیں، ہمیشہ باقی رہنے والی نیکیاں ہیں. تو تم نیکیوں کے اندر حرص کرو. پھر دنیا کی جو فائدہ مند چیزیں ہیں ان کی حرص کرو. ٹھیک ہے، دنیا کے فائدے کی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو انسان کماتا ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا، تو یہ فائدے کی چیز ہے، اس کو بھی حلال طریقے سے حاصل کرو. اسی طرح مرد کے لیے نیک بیوی بہت بڑی فائدہ ہے، عظیم ترین نعمت ہے. اور کسی خاتون کے لیے نیک شوہر ہو، دیندار، اللہ سے ڈرنے والا. دیندار، اللہ سے ڈرنے والا شوہر بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے. تو میاں بیوی کے لیے شوہر اور بیوی ایک نعمت ہے، تو ان کی حفظ کرو. اگر کنوارے ہو تو کوشش کرو اچھا رشتہ مل جائے، نیک رشتہ، دیندار رشتہ، اس کے لیے کوشش کرو. احرص علی ما ینفعک، اس کی طلب کرو جو تمہیں فائدہ دے. تو یہ ایک نصیحت ہے، جنرل نصیحت، کامن سب کے لیے، کہ جو چیز تمہارے فائدے کی ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کرو. چاہے وہ تمہارا فائدہ آخرت کے حوالے سے ہے، دنیا دین کے حوالے سے، جنت میں جانے کے حوالے سے، نیک اعمال ہیں، یا دنیاوی کوئی فائدہ ہے، اس کے حاصل کے لیے، حصول کے لیے کوشش کرو. وستعن باللہ، اور دیکھو صرف کوشش نہیں کرنی، وستعن باللہ، اور اللہ سے مدد مانگو. کوشش سے کچھ بھی نہیں ہوگا جب تک اللہ سے مانگو گے نہیں. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ سے مدد بھی مانگو. ولا تعجز، اور دیکھو عاجز ہو کے نہیں بیٹھ جانا، کاہل ہو کے نہیں بیٹھ جانا کہ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے رکھ کے بیٹھے رہو گے بس کچھ ہو نہیں سکتا، میں کیا کر سکتا ہوں. نہیں، اٹھو، محنت کرو، کوشش کرو، جد و جہد کرو، اپنے فائدے کو حاصل کرو، نیکیاں کرو، دنیاوی فائدے کے حصول کے لیے کوشش کرو. اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو پہلے. اللہ تعالیٰ کی مدد کے ساتھ، اللہ کے ذکر کے ساتھ، اللہ کی رحمت کے ساتھ جو ہے اپنے فائدے کے لیے کوشش کرو اور محنت کرو، جد و جہد کرو. تو ہمیں یہ تقدیر و توکل سکھا رہی ہے حدیث، کہ کوشش بھی کرو، محنت بھی کرو، جد و جہد بھی کرو. پھر اس کے بعد نتیجہ اللہ کے اوپر چھوڑ دو. وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا وَلَكِنْ قُلْ قَدَرُ اللَّهِ وَمَا شَاءَ فَعَلَ فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ. پھر بھی جو تمہیں کوئی مصیبت پہنچے یا جو بھی نتیجہ پہنچے، تم نے کوشش کی، محنت کی، اب جو تمہیں حاصل ہو تو اب اس کے اوپر یوں نہ کہو کہ اگر میں یوں کر لیتا تو یوں ہو جاتا، یوں کر لیتا تو یوں ہو جاتا، اگر ایسا نہ ہوتا تو یوں ہوتا. یہ اگر، مگر، کاش، یہ لفظ استعمال نہ کرو کہ کاش یوں ہوتا، کاش میں نے یہ نہ کیا ہوتا، کاش میں نے یوں کیا ہوتا، اگر میں یوں کرتا تو یوں ہوتا، مگر یوں. نہ اگر، نہ مگر، نہ کاش، ایسے الفاظ استعمال نہ کرو، بلکہ کہو قدر اللہ وما شاء فعل، کہ جو اللہ نے چاہا وہی ہوا، اللہ نے یہ تقدیر لکھی ہوئی تھی. تو کوئی بھی ہمیں بات پہنچے تو ہمیں کیا کرنا، کہنا چاہیے قدر اللہ وما شاء فعل، یہ ہمیں کہنا چاہیے. فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ، کہ جو یہ اگر، مگر، کاش کے الفاظ ہیں یہ شیطان کے راستے کھولتے ہیں، یہ شیطان کے راستے کھولتے ہیں. تو یہ تقدیر و توکل کے حساب سے ہمیں یہ ایک نصیحت ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.